وقال كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى الاختلاف في النيات ولا يعز عنه عاصي العباد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاع في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء تاسع المسلمين عدل وتفضل. أشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وعلى الهداة المهديين. من ركب السفينة نجا واهتدى من تخلف عنها ضل وخرج وحوى. وحسن عباد الله بالاتصام التقوى بين الحبل المتين ورد الوثقى بمبادرتكم المات قبل حلول عدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه عارض واقع نازل. إن تفروا منه وكنتم في برج مشاهدة الله الله. عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. قال أمير المؤمنين عليه السلام وبه وصل الأرحام. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، دیکھیں واصل یہ جو ہے لغت میں جوڑنے کے معنی میں ہے، اور جو ہے ارحام جو ہے یہ رحم کا جمع ہے. رحم کہ جسے جس جگہ پہ یعنی شکم مادر میں وہ جگہ کی جہاں پہ بچہ محفوظ رہتا ہے نا، رحم مادر کہتے ہیں نا، محفوظ رہتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کے علاوہ اب اگر آپ جو ہے آپ دیکھیں تو یہی رحم جو ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ احبابوں کے ساتھ، تو یہ جو صلہ رحمی ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر انسان جو ہے قطع رحمی کر رہا ہے تو پھر اس کی عمر بھی کم ہو جائے گی، اور اگر صلہ رحمی کر رہا ہے تو عمر میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تاریخ میں آپ دیکھیں واقعات جو ہے داؤد رکی کا اور دیگر اصحاب کا کہ امام نے فرما دیا تھا کہ تمہاری موت تھی لیکن تم نے جو ہے اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کیا جس کی وجہ سے جو ہے 20 سال عمر بڑھ گئی. یعنی صلہ رحمی کی وجہ سے اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں جو ہے نا فراوانی ہوتی ہے، اور روز قیامت حساب اور کتاب کے وقت جو ہے آسانی ہوتی ہے. اور رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ جو ہے جنت کے اس دروازے سے چلا جائے گا جس دروازے سے وہ جانا چاہتا ہو. تو یہ جو ہے صلہ رحمی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ صلہ رحمی جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ، تو اب آپ دیکھیں کہ موقع اور محل کی وجہ سے جو ہے الگ الگ چیزیں ہو جاتی ہیں، کیفیت ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کے لیے مرد ہو یا مثلا جو ہے عورت ہو، ہر ایک کے لیے جو ہے یہ صلہ رحمی ہو، اچھی حالت میں ہو اچھی حالت میں نہ ہو، دولت مند ہو غریب ہو قریب ہو دور ہو، تو یہ ہر ایک کے ساتھ جو ہے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی ہے. لیکن جو ہے اس میں فرق ہو جاتا ہے نا، فرق ہو جاتا ہے کہ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ ایک شخص جو ہے دور ہے تو وہ جو ہے برابر اپنے رشتہ دار سے نہیں مل سکتا ہے نا. تو اب اس کے لیے جو ہے موقع محل الگ ہے کہ مثلا اب برابر نہیں مل سکتا، لیکن جو ہے فون کے ذریعے میسج کے ذریعے جو ہے وہ خیریت لے رہا ہے، تو یہ بھی صلہ رحمی ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، انسان جو ہے وہ مل سکتا ہے، ملاقات کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسے اتنی توفیق نہ ہو کہ ملاقات کرے، اس سے ملے، تو پھر جو ہے یہ صلہ رحمی نہیں ہے. ارے تو بہت سے طریقے ہیں کہ اب ہم مثلا دیکھ لیں کہ آج کل جو دور ہے حالات ہے، مثلا جو ہے یہ
کورونا کی جو دور ہے، لوگ جو ہے اس میں پریشان ہے۔ اب معلوم ہوا کہ کوئی شخص جو ہے دولت مند ہے، ثروت مند ہے، اب اس کا رشتہ دار جو ہے وہ پریشان حال ہے، مثلا جو ہے کام چھوٹ گیا، جو آپ چھوٹ گیا، مثلا جو ہے اس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، دوا کے لیے جو ہے پیسہ نہیں ہے، مثلا جو ہے بچوں کے فیس کے لیے پیسہ نہیں، یہ تمام چیزیں، تمام پریشانیاں ہیں۔ لیکن اس کا رشتہ دار ہے کہ جو دولت مند ہے، یہ الگ مسئلہ، یہ نہیں کہ تمام ضروریاتی کو ہے نا وہ پورا کر سکے، لیکن اگر جو ہے 8-10 جو ہے ضروریات ہے تو اس میں سے ایک جو ہے وہ تو پورا کر ہی سکتا ہے، لیکن جو ہے توجہ نہ دے اور صرف جو ہے دور سے ہے نا، دور سے جو ہے گزر جائے، خیریت پوچھے، خیریت ہے، سلام کرے اور دور سے جو ہے وہ گزر جائے، تو پھر یہ جو ہے صلہ رحمی نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جیسے دور اور حالات ہو تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ قطع رحمی جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قطع رحمی کیا ہے؟ کہ مثلا جو ہے لوگ یہ کہیں کہ دیکھیے یہ جو ہے رشتہ دار ہے اور آپس میں جو ہے بنتی نہیں ہے، نہ اتفاقیہ ہے، نہ اختلاف ہے، یا مثلا جو ہے انسان کو دیکھے رشتہ دار کو دیکھے تو سلام نہ کرے، دیکھے تو اپنا چہرہ جو ہے وہ موڑ لے، مریض کی عیادت نہ کرے، یہ تو تمام چیزیں جو ہے یہ قطع رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی اب یہاں تک کہ اگر ایسے حالات ہو تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گلاس پانی کے ذریعے ہی صلہ رحمی کرو، اگر جو ہے نہیں کر سکتے تو ایک گلاس پانی کے ذریعے ہی صلہ رحمی کرو، کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا بھی کر دو تو بھی یہ صلہ رحمی ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم جو ہے نا تم جو ہے سلام کر دو، ہے نا سلام کر دو، کچھ نہیں کر سکتے تو یہ بھی جو ہے صلہ رحمی ہے۔ تو دیکھیں یہی صلہ رحمی ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے دشمن بھی ڈرتا ہے، دشمن جو ہے خوف زدہ رہتا ہے، دشمن بھی جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ اب مثلا جو ہے دشمن ہے، اب اسے معلوم ہے کہ یہ شخص جو ہے تنہا ہے، اس کے رشتہ دار جو ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے اور جو ہے اختلاف ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جو دشمن سوچے گا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جو ہے اگر اسے یہ معلوم ہے کہ نہیں یہ سب جو ہے ایک ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سب جو ہے ایک ہیں، اب دشمن سوچے گا کہ اگر ہم سامنے جائیں گے تو یہ سب جو ہے ڈھال بن کر سامنے کھڑے ہو جائیں گے، لہٰذا جو ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تو دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر رہا ہے تو پھر دشمن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا، اور یہ انسان جو ہے ہر مرحلے میں کامیاب رہ گیا۔ خود مولا علی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں یہ جو ہے پر ہیں تمہارے، پر جانور جو ہے پرواز کرتا ہے، اور مولا نے فرمایا کہ یہ رشتہ دار جو ہے تمہارے بازو ہے، یعنی ہاتھ جو ہے آگے بڑھیں گے، بازو ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان کا ہم آہنگی بہتر ہے، صلہ رحمی ہے آپس میں، تو اب آپ دیکھیں کہ ہر موقع پہ، ہر منزل پہ، جیسا کہ خود جو ہے قرآن مجید میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، جناب شعیب علیہ السلام ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں، آپ دیکھیں ان کا ذکر ملتا ہے کہ جب قوم نے جو ہے نا ستایا تو جناب شعیب نے کہا کہ اگر جو ہے یہ تمہارے رشتہ دار یہ نہیں ہوتے تو پھر جو ہے ہم تمہیں سنسار کر دیتے، پھر جو ہے تم اس مثال سے جو ہے تو پھر جو ہے اس پہ کوئی ظلم یا مثلا جو ہے اذیت انسان پہنچانا چاہے تو انسان جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اب اگر جو ہے مثلا مثال کے طور پہ انسان جو ہے اگر اس کے گھر نہیں جا سکتا ہے نا، تو جیسا کہ آپ دیکھیں خود جو ہے قرآن مجید میں تعبیر بھی ہے کہ تم جو ہے جاؤ، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر جو ہے تم جاؤ اور جانے کے بعد جو ہے کھاؤ پیو ہے نا، بیٹھو ہے نا، گفتگو کرو، ضروری نہیں ہے کہ 10 گھنٹہ ہی بیٹھے، 10 گھنٹہ ہی یا مثلا جو ہے 2 دن، چند ہی لمحے کے لیے مثلا جو ہے جائے ہے نا۔ بعض جگہ ایسی ہے کہ انسان کو جو ہے یعنی دوست ہے رشتہ دار ہے تو یہ ہے کہ انسان جو ہے جائے تو پہلے سلام کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے گفتگو کرے حالات پہ، اور دینی مسائل ہوں، دیگر مسائل ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس پہ گفتگو کرے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو دیکھیں کہ اس کا اثر بھی جو ہے وہ
بہت بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ جو قطع رحمی ہے تو یہ شریعت میں جو ہے گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان صلہ رحمی کرنا چاہتا ہے، اب وہ مثلاً جو ہے اس حساب سے ہے کہ نہیں وہ ملنا ہی نہیں چاہتا ہے، تو بہرحال جو ہے اتنا جو ہے وہ کوشش کرے، اتنا کوشش کرے کہ اسے یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ جو ہے قطع رحمی کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ قطع رحمی جو ہے رشتہ داروں سے کرنا یہ جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث ابلغ موضوع کتاب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمت وغضبت بسطین یدین بالرحمہ، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وصافي السيئات لم يجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كراما وجن كثرة الذنوب الا عفوا واستغفرنا، اشهد ان لا اله الا هو العطوف على العباد يجد المسلمين بعلمه، ونشهد ان محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعزة رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله۔ قال امام محمد تقی علیہ السلام کہ لو سکت الجاہل ما اختلف الناس، امام نے فرمایا کہ اگر جاہل خاموش رہے تو پھر لوگوں میں اختلاف نہ ہو، اور مسئلہ یہی ہے کہ جاہل جو ہے وہ خاموش نہیں رہتا ہے نا، جو نہیں جانتا ہے اس میں بھی فیصلہ کرنے لگتا ہے نا، بات کو نہیں سمجھتا، معصومین علیہ السلام نے فرمایا بات کو نہیں سمجھتا ہے لیکن جو ہے پہلے ہی جو ہے وہ بول پڑتا ہے، تو جہالت بھائی سی بات ہے، جہالت ہے نا مرکب ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہی ہے کہ مثلا انسان جاہل ہو اور خود کو یہ نہ سمجھ پائے کہ ہم جاہل ہیں، اپنے آپ کو جو ہے سب سے بڑا جو ہے وہ عالم سمجھے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے جو مسائل ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے کہ مثلا جو ہے انسان نے ایک دو کتابیں پڑھ لی یا واٹس ایپ وغیرہ سے کچھ معلومات ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہے اب یہ سوچتا ہے کہ ہمیں جو ہے سب کچھ معلوم ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ کسی ایک عالم کو جو ہے گھیر کر کھڑے ہو گئے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اب پوچھنے لگے ہے نا، اور کوئی ایسا سوال، ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی انسان ہے نا، کہیں اس کا ذہن اور رہا ہو، الجھا رہا ہو ہے نا، کہیں جو ہے خود اپنے ذات سے جو ہے جنگ کر رہا ہو کیا مسائل ہیں، اور جو ہے اگر اس نے جو ہے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں معلوم تو اب پھر دیکھیے یہ تو بہت بڑے عالم بنتے ہیں، ایک مسئلہ پوچھ دیا پھنس گئے ہو ہے نا، بتا ہی نہیں پائے، ایک مسئلہ پوچھ دیا، سب سے بڑا ہے نا اور اچھا عالم وہی ہے کہ جو نہ جانے کہہ دے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے نا۔ لیکن جو ہے اب آپ دیکھیں کہ جہالت کی وجہ سے جو ہے، جہالت کی وجہ سے بعض جو ہے مسائل نہیں سمجھتے ہیں اور پھر جو ہے انسان جو ہے اپنے طور پہ کرنے لگتا ہے۔ تو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے بھی اختلافات ہیں یہ سب جہالت کی وجہ سے ہے نا، جہالت کی وجہ سے۔ اگر اختلافات کو ختم کرنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ پھر وہ جو ہے علم کے میدان میں آگے بڑھے ہے نا، علم میں آگے بڑھے، تمام علوم ہے دنیاوی اخروی جو ہے یہ تمام علوم جو ہے اس میں جو ہے آگے بڑھے۔
تو اب آپ دیکھیں کہ امام نے مختصر وقت کہ اس وقت کی انسان تو اس وقت بچہ یتیم کہا جاتا ہے جب باپ مر جائے، لیکن اب دیکھیں کہ 9 امام کا زمانہ ہے اور 8ویں امام کو جو ہے مدینے سے بلایا گیا، اور اس وقت جو ہے 9 امام کی عمر جو ہے 4 یا 5 سال کی تھی، یعنی وہ جو ہے قدر بزرگوار سے یعنی ہوتے ہوئے جو ہے وہ محروم ہو گئے۔ جب امام کو بلایا گیا تو گھر میں جو ہے ایک کوہرام تھا، ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت جو ہے اب کسی معصوم کا سہارا نہیں تھا، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ امام کو قید میں ڈالا گیا۔ امام کی عمر جو ہے 25 سال تھی، جوانی میں امام جو ہے شہید ہو گئے، امام کو شہید کر دیا گیا، لیکن جو ہے اس مختصر سے عمر میں یعنی 25 سال کی عمر میں امام نے جو علمی کام کیا کہ جو امامت کی شان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ایام ہے یعنی اسی مہینے کی آخری تاریخ کو امام جواد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اس کے بعد جو ایام ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو 10 دن ہے بہت فضیلت کا دن ہے، دیگر دن نہیں ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے ایام جو ہے وہ الگ ہے، بہت فضیلت کا ہے اور بہت عبادت اور بہت زیادہ ثواب ہے، روزے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اور جو ہے اعمال وغیرہ ہے، دعا بھی ہے، اور یہاں تک کہ 10 رات میں وہ 2 رکعت نماز ہے کہ الحمد کے بعد سورہ توحید، اور اس کے بعد جو ہے آیت ہے 142ویں آیت ہے سورہ اعراف کی، وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ سب کو یاد ہے تو یہ 2 رکعت یعنی مغرب کے بعد، مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ تو بہرحال ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ پہلی ذی قعدہ کو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات کا عقد ہے، اور 9 امام کی ایک حدیث ہے کہ تمام چیزیں جو ہے اسی سے واضح ہو جائے، امام کا بھی ذکر ہو جائے، اور یہ بھی کہ خود جو ہے امام یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے دوستوں سے ملاقات کرے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے جو ہے دل صاف ہوتا ہے، دل کو جو ہے نورانیت ملتی ہے اور عقل کو پختگی، اگرچہ مثلاً جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ تو دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے جس طریقے سے دیگر چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اسی طریقے سے تھوڑا ہم کچھ اپنے بارے میں، اپنے دل کے بارے میں بھی سوچیں۔ دیکھیں دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے نا، جس طریقے سے گاڑی کو زنگ لگ جاتا ہے نا، بائک کھڑی ہے، معلوم ہوا کہ 4 مہینے سے نہیں چلا رہے ہیں تو زنگ لگ گیا تو لے کر جاتے ہیں نا کہ بھائی صاف کر دو، تیل وغیرہ ڈال دیتا ہے، گاڑی صحیح ہو جاتی ہے۔ یا مثلاً کار وغیرہ ہے، معلوم ہوا کہ 1 سال سے کھڑی ہے تو اب جو ہے حرکت نہیں کر رہی ہے، تو لے کر جاتے ہیں اسے جو ہے، اور لے آ کر جو ہے تیل وغیرہ ڈلواتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ حرکت کرتی۔ اسی طریقے سے دل بھی ہے، اسی طریقے سے دل کو بھی جو ہے وہ زنگ لگ جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کچھ وقت نکال کر دل کے بارے میں سوچیں، تو اس کے لیے جو ہے یقیناً ہے دل کے زنگ وہ دور کرنے کے لیے ذکر پروردگار ہے، ذکر الہی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ اپنے دوستوں سے ملاقات کریں، اور اس کے بعد جو ہے تمام چیزوں کے بارے میں جو ہے خود اپنے بارے میں جو ہے وہ غور اور فکر کریں، تو جو انسان کے دل میں زنگ ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے دور ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز یہی کہ دیکھیں انسان جو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ معاشرے میں جو چیزیں ہیں اور انسان جو ہے جو الجھا ہوا ہے، جو معاشرے میں رائج ہے، وہ جو ہے یہی کہ معلوم یہ ہوا کہ بچی اس قابل ہو گئی ہے کہ شادی کر دیا جائے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جتنے بھی رشتے آتے ہیں اتنا بال کے کھال نکالنے لگتے ہیں کہ پھر جو ہے رشتہ طے نہیں ہو پاتا ہے، اور یہاں تک ہو جاتا ہے کہ رشتے آتے ہیں لڑکی کے، اور یہاں تک ہو جاتا ہے کہ یہ بھی مشہور ہو جاتا ہے کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنی لڑکی کو جو ہے الوداع کہنے ہی والے نہیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اب یہاں تک یہ ہو جاتا ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ اب لڑکی جو ہے گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ تمام جو دنیاوی جو معاشرے میں ہے، لیکن دین نے جو آسان طریقہ بیان کیا ہے
دین نے کیا کہا کہ دین نے یہ کہا کہ دیکھو وہ دیندار ہے یا نہیں، اس کے دل میں خوف خدا ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ حلال کو حرام کر دے رہا ہے، حرام کو حلال کر دے رہا ہے نا، اس کے دیکھو اگر دیندار ہے تو پھر جو ہے اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دین کا مسئلہ ہے ہم ایک دم آخر میں دیکھتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ گھر ہے یا نہیں، پھر جو ہے کتنا کماتا ہے، گاڑی، بینک بیلنس، یہ سب پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم تب جا کر دین کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے جو ہے دین کے بارے میں معلوم کرے، لیکن مسئلہ جو ہے اسی وجہ سے خراب ہوتا ہے کہ ہم جو ہے دین معلوم نہیں کرتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب دین نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، تو پھر دوسرے کی لڑکی کو وہ سکون کہاں سے دے سکتا ہے نا۔ دیکھیے کفریت وغیرہ بھی جو ہے یہ ضروری ہے کہ انسان دیکھ لے ماحول، اور یہ ہے کہ ہن اس کے برابر ہے، یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں کہ خود کو جو ہے بہت بڑا سمجھنے لگے اور دوسرے کو جو ہے کمتر سمجھنے لگے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ انسان نے جو دین نے بتایا ہے، جو دین کا آسان طریقہ ہے، انسان جو ہے اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ گھر میں جو ہے یہاں تک کہ شکایت کا ایک پہاڑ ہو جاتا ہے، اور آخر میں نوبت کہاں تک پہنچتی ہے کہ پھر جو ہے طلاق تک مسئلہ آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ معاشرے میں جو ہے یہ چیز جو ہے کتنی پائی جا رہی ہے اور تیزی سے پائی جا رہی ہے، یہ طلاق کا مسئلہ۔ لہٰذا جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس پہ توجہ دیں، اس پہ جو ہے توجہ دیں، اور جس طریقے سے دین نے ہمارے لیے آسان راستہ بتایا ہے ہم اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ جو ہے ہم کامیاب رہیں گے۔ اور دین کے بتائے ہوئے راستے پہ اگر جو ہے ہم عمل نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے آخر میں کیا ہوگا، کس چیز پہ منتہا ہوگا، ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ تو بہرحال خطبے کی آخر میں آخری بات یہ عرض کر دے کہ آپ سب کو معلوم ہے، سب برابر سنتے رہتے ہیں نا کہ RSS کے جو سربراہ نے جو بیان دیا میڈیا پہ، اور تمام جو ہے گفتگو اور اس پہ تبصرہ نشر ہوا، یہ تمام چیزیں ہیں سب جو ہے آپ نے برابر جو ہے اس وقت دور میں آپ نے سنا ہے نا، تبصرہ وغیرہ سب جو ہے بیانات وغیرہ کو سب نے آپ نے سنا۔ تو دیکھیں واضح طور پہ جو ہے یہ بیان دیا، واضح طور پہ یہ کہا کہ یہ جو گاؤں کشی کے سلسلے سے جو لنچ وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ جو ہے غلط ہے نا، یہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ زور دے کر یہ کہا کہ جو ہندو مسلم ہے نا اتحاد کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم الگ تھے ہی نہیں، ہم الگ ہے ہی نہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں اور تبصرہ اس پہ جو ہے آپ نے سنا، تو اب آپ دیکھیں کہ ایسے جو بیانات ہیں تو اول تو یہ ہے کہ ہمیں استقبال کرنا چاہیے، ایسے بیانات پہ استقبال کرنا چاہیے۔ اور یہ یقیناً جو ہے یہ تصور ہے دنیاوی تصورات جو ہے یہ جو ہے الگ ہے، لیکن جو ہے ہم سب جو ہے وہ ہندوستانی ہیں، اور یہی بات جو ہے ہندو اور مسلم کو جوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اب جو مثلا جو ہے جوڑنے پہ یقین نہیں رکھتے یا جوڑنے پہ یقین رکھتے ہیں تو وہ جو ہے ان کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جو جوڑنے پہ یقین نہیں رکھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایسے عناصر کو جو ہے پہچانیں، ایسے لوگوں کو پہچانیں۔ اور جو بیان دیا ہے، ایسا جو بیان دیا ہے کہ کبھی اختلاف تھا نہیں، تو دیکھیں اس بیان کی وجہ سے بھی ہے نا حکومت جو ہے ایسے افراد پہ جو ظلم کر رہے ہیں اور ایسے جو دور گزر رہے ہیں تو یقیناً حکومت بھی جو ہے وہ بھی سختی کرے گی۔ اور یہی یہ چیز ہے کہ جو فتنہ اور فساد لنچی وغیرہ سب ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ جو ہے ایسی چیز ہے کہ یہ جو ہے ہندو مذہب کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے ہے، اس سے جو ہے بدنام ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں اور اس پہ جو ہے انسان جو ہے غور اور فکر بھی کر رہا ہے، اور حکومت بھی اس کی وجہ سے جو ہے وہ سختی کرے گی۔ تو بہرحال کہ ہم سب پروردگار کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم سب کے درمیان الفت اور محبت اور اخوت کو قائم اور دائم فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجرين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله على سيد النساء العالمين مسجد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها على الحسن مجتبى فالحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان وعيا صارف ديوت الغيان هادم ابنية الشرك والنفاق حاسد فرد بقي الشقاق اللهم افعل بنا ما انت ولا تفعل بنا ما نحن على بجاه محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما پروردگار علی ابن ابی طالب کے طیب و طاہر روح کا واسطہ جو مریض ہیں جہاں کہیں بیمارستان میں گھر پہ پروردگار انہیں شفاء عاجل عنایت فرما پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما پروردگار ہمیں اسلام اور قرآن کا قدرداں فرما پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما جگہ العلین عنایت فرما پروردگار فرمائے حق حفاظت فرما پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما پروردگار حضرت کے ظہور میں تعاجل فرما ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل